الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادمین میں سے۔ حضرت جبریل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جبریل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے تکبیر پڑھی، ایسی تکبیر پڑھی کہ اس سے پہلے وہ تکبیر کسی نے ادا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے قیام کیا۔ 10,000 سال تک آپ قیام میں رہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ کلام پڑھے، آسمانی کتابوں میں سے وہ تلاوت فرمائی کہ اس سے پہلے کسی نے تلاوت نہ کی۔ پھر آپ نے رکوع کیا۔ 10,000 سال تک حضرت جبرائیل رکوع کے اندر رہے، یہاں تک کہ آپ نے رکوع کے اندر وہ تسبیح و تحلیل بیان کی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کی وہ تسبیح اور تحلیل بیان نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ رکوع سے اٹھے اور سجدے میں گئے۔ پہلے سجدے میں 10,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اور ایسی پاکی بیان کی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی وہ پاکی بیان نہ کی۔ پھر دوسرے سجدے میں 10,000 سال تک رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ پاکی بیان کی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی وہ پاکی بیان نہ کی۔ حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 40,000 سال تک آپ اس طرح عبادت میں مشغول رہے اور آپ نے نماز مکمل کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو نے جو نماز ادا کی ہے، تو نے جو میری عبادت کی ہے، اس پر جو ثواب تجھے دینے کے لیے بنتا ہے، جو تیرے لیے ثواب جو لکھا جاتا ہے، یہ وہ ثواب سے زیادہ نہیں ہے جو میرے آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک امت ہے، اور اس امتی کو میں ادا کروں گا، اس امتی کو یہ ثواب میں عطا کروں گا کہ جو گناہ کرنے کے باوجود، میری نافرمانی کرنے کے باوجود میری بارگاہ میں حاضری دے گا اور میری بارگاہ میں وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ اسے اس عبادت میں نسیان یعنی بھول بھی ہو جائے گی، سہو یعنی غلطی بھی ہو جائے گی، اور پھر بھی میں اس کی عبادت کو قبول کروں گا۔ تو یہ تیری عبادت جو ہے، جتنی بھی تو نے اتنے 1000 سال عبادت کی ہے، یہ اس 2 رکعت کے ثواب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یعنی جو جبرائیل علیہ السلام 40,000 سال تک عبادت میں مشغول رہے، اس سے بڑھ کر بھی ثواب جو عطا کیا جائے گا امت محمدی کو،
وہ 2 رکعت نماز کا ہوگا۔ اتنا ثواب ہے نماز پڑھنے کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ مقربین میں سے ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ایسی عبادات بجا لاتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ عبادات، وہ تسبیح تحلیل، وہ کلام کسی نے ادا نہ کیا، اور اس پہ جو ثواب بنتا ہے، اس پہ جو ثواب لکھا جانا ہے، وہ امت محمدیہ کے 2 رکعت سے بھی کم ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ ان کے طفیل امت محمدیہ کو وہ ثواب دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ثواب کسی کو نہ دیا گیا۔ لیکن ہماری سستی، ہماری لاپرواہی کہ ہم عبادات کی طرف مشغول نہیں ہوتے، عبادات کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتے۔ مسجد میں آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی جو ہے کوئی چیز ہمیں دھکا دے کے مسجد سے نکال رہی ہو۔ یہ سوچے کہ اگر یہ آپ کی آخری نماز ہوتی، یہ مسجد کی آپ کی آخری حاضری ہوتی، تو آپ اسے کیسے ادا کرتے؟ ہم تو موبائل اور گھڑی ٹائم دیکھ کر جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ 5 منٹ ہے جماعت میں، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو جو ہے جماعت شروع ہوئی ہوگی، ابھی تو امام صاحب قرات کر رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے ہم عبادت کی طرف جو ہے نا آتے بھی ہیں تو اس انداز میں آتے ہیں کہ جو ہے نا بوجھ دل کے ساتھ، کہ بہت زیادہ بوجھ ہمارے دل پر اور ہم جو ہے نا عبادت کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو میں یوں بھی دوں کہ عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنی ہے، یا آپ نے یار صبح جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، یا آپ نے رات میں یہ کام کرنا ہے، تو ہم کیا عذر لاتے ہیں، یار رات میں جلدی سو جاؤں گا، فجر میں اٹھنا پڑتا ہے، عشاء کی نماز جا کے پڑھنی پڑتی ہے، یعنی مجبوری والے الفاظ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ عمومی طور پہ ہم مجبوری میں ادا کرتے ہیں، یار فیس ادا کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی فیس تو خوشی سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رجحان عبادت کی طرف کس طرف جو ہے نا کس طرح مائل ہوتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، یار میں نماز پڑھوں گا، یہ ہمارے یہاں جذبہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم 5 پڑھیں گے تو ہمیں 50 کا ثواب ملے گا، اور یہ 5 پڑھنے پر 50 کا ثواب بھی وہ دیا جائے گا کہ اس سے پہلے کسی امت کو اتنا ثواب نہیں دیا گیا۔ لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، عبادت میں دل جمعی کی ضرورت ہے، عبادت میں رجحان کی ضرورت ہے، سارے کام کو موقوف کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب آپ کا رجحان عبادت کی طرف ہو جائے گا نا تو مسجد سے نکلنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اور یہ ساری بات توفیق کی ہے، اللہ جسے توفیق دے تو اس کی طرف، اس کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر توفیق نہیں ہوگی نا تو پھر آپ جو ہے نا لاکھ جتن کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، اگر اس کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی تو آپ اس کی بارگاہ میں حاضری دے ہی نہیں سکتے۔ آپ بولے یار نہیں، یار ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اگر مصروفیت نہ ہو اور اگر ہمارے کام کاج اتنے نہ ہوں تو ہم مسجد میں ہی بیٹھے رہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو مسجد کے قریب ہونے کے باوجود اور مسجد میں نماز کا وقت ہونے کے باوجود اور کوئی کام کاج نہ ہونے کے باوجود بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتے، مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ توفیق الہی جسے ہوتی ہے وہ اپنے سارے کام کاج روک کر، جتنا بھی مصروف ترین آدمی کیوں نہ ہو، اللہ نے توفیق بخشی ہے نماز کی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، بھلے کتنا ہی نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ کئی ایسے امیر ترین آدمی ہیں کہ ان کو اگر گھنٹے 2 گھنٹے اگر کام روک دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں دیتے۔ ایک نوکر یعنی ایک غلام اور ایک آقا جو ہے وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ غلام نے کہا آقا نماز پڑھنی ہے، کہا کہ جاؤ تم پڑھ کر آ جاؤ، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ غلام مسجد میں گیا، کافی دیر ہو گئی، مسجد سے باہر نہیں آیا، بار بار جو ہے وہ سورج کی طرف دیکھتا، وقت گزرتا، ٹہل ٹہل کے انتظار کرتا۔ جیسے ہی غلام مسجد سے باہر آیا اور آقا کے پاس حاضر ہوا تو آقا نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ غلام نے کہا حضور وہ آنے نہیں دے رہا تھا۔
کہا کون آنے نہیں دے رہا تھا؟ کہ وہی جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا تھا، مجھے باہر آنے نہیں دے رہا تھا۔ جس نے آپ کو اندر آنے کی توفیق نہیں دی، وہ مجھے باہر آنے سے روک رہا تھا کہ نہیں کچھ دیر اور وقت لگ جائے مسجد میں، کچھ دیر اور مسجد میں وقت گزر جائے۔ تو سمجھانے کے لیے، ایک چوٹ دل پہ لگانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، توفیق جسے ہوگی وہی مسجد کی طرف آئے گا، وہی عبادت کی طرف آئے گا۔ رمضان کے اندر تو بڑا ہجوم ہو جاتا ہے مسجدوں کے، اور ابھی آپ ماہ رمضان چلا گیا ہے اور آپ دیکھیں مسجدیں ویران پڑی۔ آئیے عہد کریں کہ پھر سے مسجد آباد کرتے ہیں، پھر سے عبادت کا رجحان پیدا کرتے ہیں، پھر سے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، تاکہ آئندہ سال جب ماہ رمضان کی آمد ہو تو ہمارے عبادت کا ولولہ اور شوق اور مزید بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔